This is the 4th day of your HOD class. On day 4 we will study the poem September, the first day of school. अब HOD के चौथे दिन हमने ये पोइम पढ़नी है, ठीक है. September, the first day of school is the title of the poem, and Howard Nemerov ये क्या Howard Nemerov ये पोइट है. अब ये पोइम है, पोइम का टाइटल और ये पोइट का नेम है. ये आपने हम याद रखने हैं, ये आपके MCQs के लिए ज़रूरी हैं. स्टूडेंट बेसिकली ये तो एक बाप की फीलिंग्स को एक्सप्रेस करती है. ये जो पोइम है, जब एक वालिद अपने बेटे को स्कूल में पहले दिन लेके जाता है, ठीक है. इन दिस पोइम द पोएट डिस्क्राइब्स द फीलिंग्स ऑफ अ फादर हु इज़ टेकिंग हिज सन टू स्कूल. इट रिमाइंड्स हिम ऑफ हिज फर्स्ट डे एट स्कूल. ही इज़ वरीड बट एट द सेम टाइम ही इज़ होपफुल that his son will find fathers like figures amongst his teachers. वो क्या कहता है कि वो परेशान भी है, लेकिन उसे उम्मीद भी है कि स्कूल में उसके बेटे को ऐसे टीचर्स मिलेंगे जो उससे भी ज़्यादा उसका ख्याल रखेंगे. So let's read the poem. My child and I hold hands on the way to school. Holds hand, हाथ पकड़े. मैं और मेरा बेटा हाथ पकड़े स्कूल की तरफ जाते हैं. And when I leave him at the first grade door. First grade means पहली जमात के दरवाजे तक जब मैं उसे छोड़ता हूँ. He cries a little but is brave. वो थोड़ा सा रोता है लेकिन वो बहुत बहादुर है. He does, वो बहादुर है. Let go. My selfish tears remind me how. उसे छोड़ते हुए मेरे selfish कहते हैं खुदगर्ज आंसू मुझे याद दिलाते हैं how I cried before that door a life ago. कि कुछ अर्सा पहले, काफ़ी पहले कैसे मैं भी रोया था. I may have had a hard time letting go. शायद मुझे मुश्किल हो उसे छोड़ने में. Each fall the children must endure. endure बर्दाश्त करना होता है. together fall कहते हैं ख़ज़ां के मौसम को, कि बच्चों को मिलकर बर्दाश्त करना चाहिए. What every child also endures alone. जो हर एक बच्चा अकेला बर्दाश्त करता है. Learning the alphabets. सीखना, learning कहता है पढ़ना सीखना. alphabets हरूफ तज्जी ये ABC जो होते हैं. The integers क्या होते हैं हिंसे 1 2 3 जो होते हैं, जिनको हम गिनती भी आप कह सकते हैं. किसको सीखना alphabets और integers means गिनती और हरूफ तज्जी सीखना. 3 dozen bits and pieces of a stuff. किसी भी चीज़ के 3 दर्जन टुकड़े हिस्से. So arbitrary होता है मनमानी. So peremptory क्या होता है नफासत से, खूबसूरती से, रोबदारी से. peremptory रोबदारी से, समझदारी से. That worlds invisible and visible. दुनिया जो नज़र आती हैं और नहीं नज़र आती. Bow down before it. उसके सामने झुक जाओ. As in Joseph's dream. जैसा कि ये यूसुफ अलैहिस्सलाम का यहाँ पे हवाला दे रहा है कि उनके ख्वाब में the sheaves bow down. कैसे अनाज के गट्ठे, sheaves क्या होते हैं बंडल, जो अनाज के बंडल होते हैं उनको कहते हैं down and the stars bow down. और फिर सितारों ने उन्हें सजदा किया. Before the dreaming of a little boy. एक छोटे लड़के के ख्वाब से पहले. The dream वो ख्वाब got him such hatred of his brothers. hatred नफ़रत को कहते हैं. उस ख्वाब जिसकी वजह से उसके भाई उससे नफ़रत करने लगे. As caused the greater part of life to mend. कहते हैं ठीक करना, इसलाह करने में. जिसकी इस्लाह में उसने अपनी ज़िंदगी का ज़्यादा हिस्सा गुजार दिया. And yet great kindness came of it in the end. और आखिर में उसे बहुत मोहब्बत शफ़क़त मिली. My child has disappeared. क्योंकि उसका बेटा जो क्लास में चला गया तो वो क्या डिसअपेयर गायब हो गया है. मेरा बेटा गायब हो गया है. Behind the classroom door. क्लासरूम के दरवाजे के पीछे. And should I live. और क्या मैं ज़िंदा रहूँगा, मौजूद रहूँगा. I know my hope to see his coming forth a life away. उसको बड़ा होते हुए, coming forth means उसको बड़ा होते हुए a life away. कुछ अरसे बाद, काफ़ी अरसे बाद. I know my hope. मैं अपनी उम्मीद को जानता हूँ. But do not know its forth. लेकिन मुझे इसकी हकीकत, forth कहते हैं हकीकत को, शक्ल को, लेकिन मुझे इसकी शक्ल का नहीं पता. Nor hope to know it. और ना ही उम्मीद है इसे जानने की. May the fathers he finds. खुदा करे कि उसे ऐसे उस्ताद मिलें among his teachers have a care of him.
اپنے استادوں میں, اپنے ٹیچرز میں اسے باپ جیسی شفقت ملے, مور دین ہز فادر کوڈ, اور وہ اس کا اتنا خیال رکھیں جتنا کہ اس کا باپ بھی نہ رکھ سکے. ہاؤ دیٹ ول لک, وہ دیکھنے میں کیسا لگے گا. آئی ڈونٹ نو, مجھے نہیں معلوم. آئی ڈونٹ نیڈ ٹو نو, نہیں مجھے یہ جاننے کی ضرورت ہے. ایون اور ٹیئرز بلانگ ٹو ریچول. ریچول کیا ہوتا ہے؟ نمائشی, رسمی. حتیٰ کہ جو ہمارے آنسو ہوتے ہیں وہ بھی کیا ہوتے ہیں؟ رسمی ہوتے ہیں. بٹ مے گریٹ کائنڈنیس کم آف اٹ ان دا اینڈ, لیکن خدا کرے کہ اسے کے آخر میں بھی اس سے بھی بہت محبت شفقت ملے. دس ایکسپلینیشن اباؤٹ دا پوئٹ. ہاورڈ نیمروف was born in New York City in 1920. He was educated at Harvard. He taught in several universities including Bennington College 1948 to 1966. He joined Washington University in 1969. Nemerov has published 3 novels and a critical book, Figures of Thought, 1978. He won the Pulitzer Prize in 1977. اس کا انٹروڈکشن ہے شاعر کا. اب اس کے دیکھیں میننگ دیکھیں. آربیٹری, رینڈم. فال, آٹم کو کہا جاتا ہے. انٹیگرز, اینی ریشنل نمبر. جوزف, یوسف اینڈ یعقوب کا جو ہوتا ہے 11th son of جیکب. اور ٹیسٹیمنٹ. لیٹ گو, ریلیز. لیٹنگ گو, ریلیز مائی فادر's hand when he took me to school. Peremptory, urgent or commanding. Urgent or commanding. Not debatable. Decisive کر لے, decisive. Ritual, the prescribed or established form of a religious or other ceremony. Sheaf, a bundle of wrapped but unthrashed corn tied with 1 or 2 bands. Tears belong to ritual, ceremonial tears. Ceremonial tears or false tears, بلکہ یہ false tears کہہ رہے ہیں. To come with, to grow. Sorry, to come forth, to grow. To endure, difficulties, to bear. Difficulties کو bear کرنے کا تھا, to bear ہوتا ہے to endure. To mend, to reform. Here is the vocabulary. اب آپ نے اس کی جو کرنی ہے, اس پوائم میں آپ نے بیسکلی پوائم کو ریڈ کر کے سمجھ کے اس کی تھیم یاد کرنی ہے. تو یہ تھیم آف دا پوائم دیکھ لیں, سینٹرل آئیڈیا, تھیم آف دا پوائم. ان دس پوائم, ہیئر کو کاٹ دیں. ان دس پوائم دا پوئٹ ایز فادر ڈسکرائبس دا کمپلیکس فیلنگز آف اے فادر. اس پوائم میں کیا ایک پیچیدہ قسم کی مشکل احساسات کو وہ بیان کرتا ہے. ہو از ٹیکنگ ہز سن ٹو اسکول, جو اپنے بیٹے کو اسکول لے کے جا رہا ہوتا ہے. اٹ ریمائنڈس ہم آف ہز فرسٹ ڈے ایٹ اسکول. یہ اسے اس کا وہ پہلا دن جو وہ اسکول گیا تھا وہ اس کی بھی یاد دلاتا ہے. ہی از ورڈ اباؤٹ ہز لیونگ ہم الون. وہ پریشان ہے اس کا اکیلا وہاں چھوڑتے ہوئے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم, لیکن اسی وقت ہوپس فار اے گریٹر کائنڈنیس کمنگ آف اٹ ان دا اینڈ. لیکن وہ یہ بھی امید رکھتا ہے کہ آخر میں اس سے بہت محبت ملے گی. اونلی ایف دا چائلڈ فائنڈس فادر لائک فگرز امانگ ہز ٹیچرس. اگر اسے اپنے ٹیچرس کی صورت میں باپ کی شفقت ملتی ہے. تو یہاں تک اب آپ نے, آپ کا یہ سینٹرل آئیڈیا ہے, تھیم ہے, یہ آپ نے یاد کرنی ہے. یہ ایکسپلینیشن ہے. تو ایک بار یہ نمبر 1 دیکھیں, اسٹروفی. اب ہم نے اپنی اس پوائم میں ایک بات نوٹ کی ہے کہ نہ ہی اس میں کوئی رائم اسکیم ہے اور نہ ہی اس کا کوئی ریگولر اسٹرینزا ہے. تو اس طرح کی جو پوائم ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسٹروفی کہا جاتا ہے. اسٹروفی نظم ہوتا ہے. بیسکلی یہ یونانی تھیٹر میں یا ڈرامہ میں گیت جو 2 جماعتیں گاتی تھیں اس کو کہا جاتا ہے اسٹروفی. دا فرسٹ اسٹروفی when divisions of a poem are irregular and unrhymed, they are called strophes. یہ دیکھیں اس کی ڈیفینیشن بھی آ گئی کہ strophes کیا ہوتے ہیں. when division of a poem are irregular and unrhymed, they are called strophes. Tell us how the father takes his child to school, how the child cries a little but then let go his father's hand. The father also has tears in his eyes. He recalls the day when his father took him to school. یہ first strophe جو ہے, first 4-5 lines ہیں, اس کی ایکسپلینیشن ہے. اب سیکنڈ دیکھیں. ان دا سیکنڈ اسٹروفی وی سی دا فادر falling into thinking about children at school and how they have to endure whatever goes on in the school, good or bad. He refers to the stuff children learned at school as unreasonable and authoritative, before which everything has to bow down. Number 3, in the third strophe, the speaker alludes
एल्यूड्स के मीनिंग कहते हैं इशारों में बात करना, जैसे उसने रेफरेंस दिया है जोसेफ का टू द बिब्लिकल स्टोरी ऑफ द प्रॉफिट जोसेफ एंड हिज ड्रीम विच won him the hatred of his brothers. Joseph suffered because of his dream, but great kindness came of it in the end. और नंबर 4 देखें, in the 4th strophe the speaker thinks of his own child again who has entered the classroom. He thinks about what would become of his son after years. He hopes for his son but doesn't know the exact outcome. He hopes that his son will find father-like figures among his teachers. Number 5 देखें, इसमें क्या है, 5 strophes है. In the last 2 lines, lines रह गई हैं. In the last 2 lines the speaker says that tears at such time are ceremonial, selfish, but he hopes for the great kindness that may come at the end, just as in Joseph's case. अब इसमें पैराफ्रेजिंग हमने ये ऑलमोस्ट ये सारी पैराफ्रेजिंग है इन लाइन्स की. इंटरप्रेटिंग और कुछ एक्सटेंडिंग क्वेश्चंस हैं. बेसिकली तो क्वेश्चन आंसर इसके आते नहीं हैं, लेकिन एक बार हम इनको देख लेते हैं. इंटरप्रेटिंग देखें इसकी. क्वेश्चन नंबर 3, एन illusion is a reference to some historical, political, social, religious, mythological or literary figure or event, and it is used to enrich meaning of a poem. It depends upon the shared knowledge between the poet and the reader. How does the allusion to Joseph in this poem enrich the meaning of the poem? देखें अब कैसे ये सारा वो रेफरेंस जो कह रहे हैं कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को जो रेफरेंस दिया गया उसने इस पोएम को कैसे और अच्छा कर दिया है. द पोइट रेफर्स टू द ड्रीम ऑफ द प्रॉफिट जोसेफ who suffered a lot at the hands of his real brothers, but at last great kindness and success came of it in the end. In the same way, the father hopes for great kindness for his son whom he leaves at the gate of his school. अब वो रेफरेंस क्या दे रहे हैं कि मेरे बेटे को ही आखिर में ऐसे ही मोहब्बत मिलेगी. अब देखिए एक्सटेंडिंग में देखें, थिंक अबाउट योर स्कूल डेज, डिड यू फाइंड फादर like and mother like teachers in school? Could you name a teacher or two who influenced you tremendously? Could you write your thoughts, feelings about that teacher and how did she influence you? देखिए इसका आंसर, yes, all the teachers are just like father, mothers for their students. They are our spiritual parents. One of my teacher, Mr. Muhammad Hubaib influenced me tremendously. His method of teaching was very effective. He was very well versed in English literature and I consider him my ideal personality. Question number 5, do you think you would still be what you are now if you did not have those father-like, mother-like teachers in school? No, I don't think so. If I did not have father-like, mother-like teachers, I would not have gained such position. This whole credit goes to all of my teachers. So dear students, this is the work of 4th day. ये चौथे दिन का काम था जो हमने ख़त्म किया. अब आपने इसको याद करना है, पोएम की जो थीम है, और पोएम को बहुत अच्छे से पढ़ना है. थैंक यू जी तलबा. ये हमने शुरू के अंदर तौहीद की अक़साम, तौहीद के लुग़वी इस्लाही माना और उसकी अक़साम पढ़ी थी, और उसके बाद वजूद बारी ताला के इस बात में कुरानी दलाइल आ गए. लेकिन ये वाला सबक हम बाद में पढ़ेंगे, चूँकि तौहीद का जो मुतज़ाद है वो शिरक है. तो पहले हम शिरक और उसकी अक़साम को देख लेते हैं. यूँ आपको तौहीद का सबक भी समझ में आ जाएगा और शिरक और उसकी अक़साम भी आपको समझ में आ जाएंगी. ठीक है, और ये वाला सबक जो है वो हम इस सबक के बाद पढ़ेंगे. शिरक किसे कहते हैं, उसके अक़साम के मुतालिक आप क्या जानते हैं? शिरक के लुग़वी माना हिस्सादारी, इस्तिलाही माना अल्लाह ताला की. तौहीद में हमने कहा था अल्लाह ताला की ज़ात, सिफ़ात या इबादत में उसको वादौला शरीक, और यहाँ पर है अल्लाह ताला की ज़ात या सिफ़ात या इबादत या सिफ़ात के तकाज़ों में किसी को हिस्सादार. वहाँ पर क्या था? एक मानना. यहाँ पर क्या है जी? हिस्सादार. एक मानना तौहीद और हिस्सादार तस्लीम करना, यह शिरक कहलाता है. शिरक की मुख्तलिफ़ सूरतें क्या हैं? शिरक फ़ी ज़ात, यानी ज़ात में शिरक, अल्लाह ताला की ज़ात या हकीकत में किसी दूसरे को शरीक ठहराना, ज़ात में शिरक कहलाता है. इसी तरह किसी को अल्लाह ताला का हमसर या बराबर जानना, किसी को अल्लाह ताला की औलाद तस्लीम करना, किसी को अल्लाह ताला का बाप मानना भी शिरक है. 2 खुदाओं और 3 खुदाओं का तसव्वुर सब शिरक में शामिल है.
ذات میں شرک کی مذمت کے بارے میں قرآن مجید میں کئی آیات ہیں۔ نمبر 1 لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں۔ نمبر 2 ولم یکن لہ شریک فی الملک، ترجمہ بادشاہی میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ نمبر 3 لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، سورۃ الاخلاص ہے جی۔ نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ اس کا کوئی باپ ہے، اور نہ ہی کوئی اس کا ہمسر ہے۔ نمبر 2 شرک فی الصفات، صفات میں شرک۔ اللہ تعالیٰ کی صفات مثلا علم، قدرت یا ارادہ وغیرہ کو کسی دوسرے میں اس طرح تسلیم کرنا صفات میں شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لیس کمثلہ شیء، سورہ شورى، کوئی بھی چیز اس کی مثل نہیں ہے۔ نمبر 3 شرک فی العبادت، عبادت میں شرک۔ اسلام میں عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی جائز ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو عبادت کا حق دار جاننا یا اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ کسی اور کی عبادت کو بھی جائز تسلیم کرنا عبادت میں شرک ہے۔ ایاک نعبد، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ لا اعبد ما تعبدون، میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ اس کی مزید چند اقسام اور بتائی ہیں، شرک فی الاحکام، اور نمبر 5 شرک فی الہوا، یہ اس کی ذیلی قسمیں ہیں، شرک فی الاحکام اور شرک فی الہوا۔ احکام حکم کی جمع ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے احکام کی پیروی اس طرح کرنا جیسے اللہ تعالیٰ کے احکام کے حکم کی پیروی کرنا ہوتی ہے، شرک فی الاحکام کہلاتا ہے۔ ترجمہ ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے۔ قرآن مجید میں فرمان ہے جو لوگ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہ کافر ہیں۔ اور شرک فی الہوا، اپنی خواہشات کو، ہوا کہتے ہیں خواہشات کو، اپنی خواہشات کے اندھا دھند پیروی کرنے کو بھی قرآن نے شرک قرار دیا ہے۔ اللہ نے خواہشات کی پیروی کرنے سے منع فرمایا، چنانچہ فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ، تو خواہشات نفسانی کی پیروی نہ کر۔ نمبر 2 أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے؟ تو عزیز طلبہ، یوں جو ہے وہ ہم نے توحید کے لغوی معنی، اصطلاحی معنی، پھر توحید کے اقسام میں توحید فی الذات، توحید فی الصفات، توحید فی الافعال، اور ذیلی قسم میں توحید فی العبادت پڑھا۔ اور توحید کے مقابلے میں شرک آیا، تو یہاں پر ہم نے شرک کے لغوی معنی، شرک کے اصطلاحی معنی، پھر شرک کی نمبر 1 شرک فی الذات، نمبر 2 شرک فی الصفات، اور نمبر 3 شرک فی العبادت، اور مزید 2 قسمیں اور بتائی ہیں، شرک فی الاحکام، شرک فی الہوا۔ یہ آپ کا پلیہ چوٹی کا سبق مکمل ہوا، اور مجھے امید ہے کہ آپ اس کو اچھے طریقے سے یاد کریں گے۔ ویلکم ٹو ڈے 4۔ ہم نے ڈے 3 میں فرسٹ 11 کنسیپٹس کیے تھے، امپورٹنٹ جو چیزیں سمجھنے آپ کے لیے ضروری تھے۔ آج 12واں شروع کریں گے، ٹریڈ ڈسکاؤنٹ۔ بزنس میں ٹریڈ ڈسکاؤنٹ کسے کہتے ہیں؟ فروخت کے وقت اگر مینوفیکچرر یا ہول سیلر لکھی گئی قیمت میں کمی کرے تو اسے ٹریڈ ڈسکاؤنٹ کہا جاتا ہے۔ مثلاً 5000 کا موبائل اگر آپ کو 4500 کا دے دے تو 500 روپے ٹریڈ ڈسکاؤنٹ کہلائے گا۔ ایسے ڈسکاؤنٹ کو اکاؤنٹنگ میں ریکارڈ نہیں کیا جاتا، بلکہ یہی لکھا جاتا ہے کہ 4500 کا موبائل لیا گیا ہے۔ یہ مثال سے آپ اچھی طرح سمجھ کے ہوں گے کہ کوئی چیز بھی جس میں ٹریڈ ڈسکاؤنٹ ہوتا ہے، گاڑی ہے اگر آپ شو روم سے خرید رہے ہو، فرض کیا اس کی 10 لاکھ پرائس ہے جو ریٹرن پرائس ہے، اور آپ پوچھتے ہو کوئی ڈسکاؤنٹ ملے گا، اور وہ کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے آپ کو ہم 5% ڈسکاؤنٹ دے دیتے ہیں، یعنی کہ 50,000 آپ کو کم کر کے 9,50,000 کی وہ گاڑی دے دیں، تو آپ اکاؤنٹنگ میں جہاں بھی ریکارڈ کرو گے آپ یہ نہیں لکھو گے کہ 10 لاکھ کی گاڑی تھی ہمیں 50,000 ڈسکاؤنٹ ملا، ڈسکاؤنٹ کو کہیں بھی مینشن نہیں کرو گے، سمپلی آپ نے لکھنا ہے کہ ہم نے 9,50,000 کی گاڑی خریدی۔ تو ٹریڈ ڈسکاؤنٹ وہ ڈسکاؤنٹ ہوتا ہے جو تقریباً ہر بندے کے لیے ہوتا ہے، ہر کسی کے لیے ہوتا ہے، تو اس کو مینشن نہیں کیا جاتا بکس میں، یہ ڈسکاؤنٹ نکال کے باقی جو قیمت بنتی ہے وہی پیسے لکھے جاتے ہیں کہ اتنے کی چیز خریدی گئی۔ ایک چیز ہوتی ہے کیش ڈسکاؤنٹ، یہ وہ ڈسکاؤنٹ ہوتا ہے جن کو کتابوں میں نوٹ کیا جاتا ہے، اور یہ ڈسکاؤنٹ ایسا ہوتا ہے کہ جو وقت سے پہلے ادائیگی کرنے پر مل جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے کوئی چیز ادھار خریدی 1 مہینے کے ٹائم پر، اور آپ نے کہا آپ مہینہ گزرنے سے پہلے ہی 10 دن بعد آپ نے پیسے لوٹانے چاہے، تو جو سامنے والا بندہ ہے اس نے اگر آپ کو کچھ کمی کر دی پیسوں میں تو اس کو کیش ڈسکاؤنٹ کہیں گے۔ مثال کے طور پر اگر کسی رقم کی ادائیگی مقررہ وقت سے پہلے کی جائے تو قرض کی رقم میں کچھ ڈسکاؤنٹ دیا جاتا ہے، ایسے ڈسکاؤنٹ کو
کیش ڈسکاؤنٹ کہا جاتا ہے, اس کو ریکارڈ پر لایا جاتا ہے. میں پھر ایک مثال سے سمجھاتا ہوں اس کو آپ کو, کہ وہی موبائل سپوز آپ دیکھیے جو آپ نے 5,000 کا موبائل تھا اوپر ہم نے پڑھا, اور آپ نے 4500 کا خریدا تھا. اب وہ آپ نے ادھار خریدا, فرق کیا 4500 کا موبائل آپ نے ادھار خریدا اور آپ نے کہا کہ میں 1 مہینے بعد پیسے دوں گا, لیکن آپ 10 دن کے بعد ہی پیسے دینے چلے گئے. دکاندار نے خوش ہو کر آپ کو کہا کہ چلیں آپ 4500 سے 100 اور کم دے دیں, 4400 دے دیں. تو وہ جو 100 روپیہ ڈسکاؤنٹ ہے وہ ڈسکاؤنٹ کیش ڈسکاؤنٹ کہلائے گا, اور وہ 100 روپیہ ڈسکاؤنٹ ریکارڈ ہوگا اکاؤنٹنگ میں. یعنی کہ آپ لکھیں گے, جہاں بھی نوٹ کریں گے لکھیں گے 4500 کا موبائل خریدا, 100 روپیہ ڈسکاؤنٹ ملا ہمیں. تو اس ڈسکاؤنٹ کیش ڈسکاؤنٹ کو اکاؤنٹنگ میں نوٹ کیا جاتا ہے. نمبر 14, ڈیٹرز آر اکاؤنٹس ریسیویبل. جو لوگ مقروض ہوتے ہیں کاروبار کے, یعنی کہ جن لوگوں نے پیسے دینے ہوتے ہیں کاروبار کو, ان کو ڈیٹرز کہتے ہیں اکاؤنٹنگ میں. ڈیٹرز یا اکاؤنٹس ریسیویبل بھی کہتے ہیں ان کو. اکاؤنٹ ریسیویبل نام سے ظاہر ہے کہ وہ پیسے جو ہم نے لینے ہوتے ہیں, اور ڈیٹرز بھی اسی کو کہتے ہیں کہ جو لوگوں نے پیسے جن لوگوں نے پیسے کاروبار کو دینے ہوتے ہیں, یعنی کہ جن سے ہم نے پیسے لینے ہوتے ہیں. نمبر 15 ہے کریڈیٹرز آر اکاؤنٹس پیبل, کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو ہم نے پیسے ادا کرنے ہوتے ہیں, قرض خواہ ہوتے ہیں جو ہمارے, جن کو ہم نے دینے ہوتے ہیں. نمبر 16 ہے کیپٹل آر اونرز ایکویٹی. یہ وہ پیسہ ہوتا ہے جو کاروبار شروع کرتے ہوئے لگاتا ہے. جو بزنس مین کا اپنا پیسہ کاروبار میں لگا ہوتا ہے اس کو اونر ایکویٹی کہتے ہیں. ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو کاروبار کا مالک ہوتا ہے, جو اس کا اپنا حق کاروبار پہ ہوتا ہے, اس کو اونر ایکویٹی کہا جائے گا. وہ رقم جس سے کاروبار شروع کیا جاتا ہے, یعنی آغاز کے وقت جو پیسے کاروبار میں لگائے جاتے ہیں ان کو کیپٹل یا اونر ایکویٹی کہتے ہیں. یہ وہ چیز ہے جو کاروبار کا اپنا حق ہے اپنے کاروبار پر, بزنس مین کا, کاروباری بندے کا, اس کو کیپٹل یا اونر ایکویٹی کہتے ہیں. نمبر 17 ایسیٹس. کاروبار کے اثاثہ جات کو ایسیٹس کہتے ہیں. کاروبار میں وہ چیزیں جن کو بیچ کر پیسے حاصل کیے جا سکتے ہیں, مثلاً فرنیچر, مشینیں, زمین, بلڈنگ وغیرہ, یا مستقبل میں فائدہ مند ثابت ہونے والی کوئی چیزیں. کہ کوئی بھی کاروبار میں ایسی چیزیں پڑی ہوں جن کو ہمیں پتہ ہو کہ ہم مستقبل میں ان سے پیسے حاصل کر سکتے ہیں, ان کو بیچ کر, تو ان کو ایسیٹس کہا جاتا ہے. اسی طرح لائبلٹیز ہیں. یہ کاروبار کے قرضے یا ذمہ داریاں ہیں. یہ وہ ذمہ داریاں ہیں جو کاروبار نے لوگوں کے پیسے دینے ہیں, اگر کوئی بینک سے لون لیا ہوا ہے یا کسی کو بھی کوئی پیسے دینے ہیں. جس طرح میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ مالک نے جو پیسے کاروبار میں لگائے ہوتے ہیں وہ بھی کاروبار کی ذمہ داریوں میں شامل ہوتا ہے. اس کو کیپٹل کہتے ہیں, لیکن وہ ایز اے لائبلٹی ہی سمجھا جاتا ہے. یعنی کہ یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو کاروبار نے لوگوں کے پیسے دینے ہوتے ہیں, جو کاروبار کے اوپر ذمہ داریاں ہوتی ہیں. نمبر 19 ڈرائنگز. اگر مالک اپنے کاروبار میں سے کوئی رقم یا سامان اپنے ذاتی استعمال کے لیے نکالے تو اسے ڈرائنگز کہتے ہیں. اب مالک اگر اپنے ہی کاروبار میں سے کچھ چیز نکالتا ہے تو اس کو بھی ریکارڈ میں لایا جاتا ہے. اکاؤنٹنگ کی بکس میں اس کو لکھا جاتا ہے, باقاعدہ نوٹ کیا جاتا ہے کہ اتنے پیسے مالک نے اپنے استعمال میں لیے یا اتنا سامان اس نے اپنے یوز کے لیے لیا, تاکہ ہمیں کلیئرلی ایک پکچر پتہ چل سکے کاروبار کی, کاروبار میں فائدہ ہو رہا ہے یا نقصان. اب کاروبار کا مالک اگر خود ہی پیسے نکال کے استعمال کرتا رہے اور ہمیں سال کے اینڈ پہ لگے کہ یہ تو نقصان ہو گیا, تو ایسا ہرگز نہیں ہوگا. اس لیے ڈرائنگز کو بھی ہم نوٹ کرتے ہیں. جب مالک کوئی چیز خود نکالتا ہے اپنے استعمال کے لیے تو اس کو ڈرائنگز کہتے ہیں. نمبر 20 ریونیو. کاروبار کی آمدنی, یعنی مختلف طریقوں سے کاروبار میں جو پیسے آتے ہیں, کاروبار کے فائدے. یعنی کہ ریونیو وہ چیز ہوتی ہے جو کاروبار کی انکم ہوتی ہے, جو آمدنی ہوتی ہے. کہیں سے بھی پیسہ کوئی کمایا تو وہ ریونیو میں شامل ہوگا. ایون کہ اگر کاروبار بزنس کے لیے کوئی مشینری خریدی, اس پہ کوئی ڈسکاؤنٹ ملا, تو وہ جو ڈسکاؤنٹ ملا, جو کمی ہوئی, وہ کاروبار کا فائدہ ہے, اس کو بھی ریونیو میں شامل کیا جائے گا. کہیں پر کوئی کمیشن ملا کاروبار کو, وہ بھی ریونیو میں شامل ہوگا. اسی طرح کوئی بلڈنگ جو کاروبار میں استعمال ہو رہی ہے, اس کا کوئی چھوٹا سا حصہ اگر ہم نے کرائے پہ دے دیا اور اس سے جو کرایہ ہو رہا ہے وہ بھی کاروبار کا ریونیو ہوگا. اس طرح ہم جس چیز کا کاروبار کر رہے ہیں, اگر ہم کاروبار کر رہے ہیں اسٹیشنری کا, تو جو اسٹیشنری بیچ کر جو پیسے آئیں گے ان کو بھی ریونیو کہا جائے گا. تو مختلف طریقوں سے جو پیسہ کاروبار میں آتا ہے اس کو ریونیو کہا جاتا ہے. نمبر 21 ایکسپینسز. کاروباری خرچے, روٹین کے خرچے. ایکسپینسز ویسے بھی عام زبان میں بھی خرچوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جو کاروبار کے خرچے ہوتے ہیں, جو کاروبار کرتا ہے خرچے, مثلا سیلریز دینا, مزدوروں کو ویجز دینا, معاوضے وغیرہ دینا, جو چیزیں فروخت کرنے کے لیے لائی جاتی ہیں ان چیزوں پہ جو خرچہ کیا جاتا ہے. مثال کے طور پہ جس طرح اسٹیشنری کی مثال دی تھی میں نے, تو اگر اسٹیشنری جب خریدیں گے ہم تو اس کو پیسے دینے پڑیں گے, خریدتے ہوئے پیسے خرچ کرنے پڑیں گے, تو ان کو بھی ایکسپینسز کہتے ہیں. تو کاروبار کے روٹین کے جو بھی خرچے ہوتے ہیں ان کو ایکسپینسز کہتے ہیں. نمبر لاسٹ کنسیپٹ, ڈے 4 کا آخری کنسیپٹ, نیٹ پروفٹ. ایک سال کے بعد کاروبار سے حاصل ہونے والا منافع. یعنی کہ جب سال گزر جاتا ہے کاروبار میں تو
हिसाब किताब लगाया जाता है, अकाउंटिंग में एक तरीका होता है, आपको एक्सप्लेन करेंगे बाकायदा सिस्टमेटिक तरीके से कि साल के दौरान हमें कितना मुनाफा हुआ या कितना नुकसान हुआ। आमतौर पे मुनाफा ही होता है तो उसको नेट प्रॉफिट कहते हैं। तो नेट प्रॉफिट से मुराद है एक साल के बाद बिजनेस से, कारोबार से हासिल होने वाला मुनाफा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये डे 4 का टारगेट कंप्लीट हुआ और उम्मीद है आज आप ये कंप्लीट 22 कॉन्सेप्ट्स अपने पास अपने रजिस्टर में, अकाउंटिंग के रजिस्टर में नोट कर लेंगे और साथ ही इनको तैयार भी कर लेंगे। और डे 5 में हम अकाउंटिंग प्रैक्टिकली कुछ एंट्रीज वगैरह कुछ चीज़ें पढ़ेंगे, लेकिन उन प्रैक्टिकल चीज़ों को समझने के लिए आपको ये 22 कॉन्सेप्ट्स अच्छी तरह से समझ आना बहुत ज़रूरी है। कहीं कोई चीज़ समझ ना आए तो उसको बार बार रिपीट देखें, मुझसे व्हाट्सएप पे रब्ता करें और ये 22 कॉन्सेप्ट अच्छी तरह समझें। आपके फ्यूचर में अकाउंटिंग समझना इस पे बेस करता है। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू डे 4। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है माशी कवानीन। इसी में से हम क्वेश्चन करेंगे। आपको मैं क्वेश्चन बताता जाऊंगा, जैसे पहले बताता रहा हूँ। आपने वो क्वेश्चन लिख के यहाँ से जवाब लिख के तो वो याद करने हैं। ये टॉपिक आपको मिलेगा पेज नंबर 24 पे। चलते हैं माशी कवानीन के इंट्रोडक्शन की तरफ कि माशी कवानीन किसे कहते हैं। माशी कानून से मुराद लोगों का वो यकसा तर्ज अमल है जो वो माशी जदोजहद के दौरान इख्तियार करते हैं, यानी ऐसे हालात में जब उनकी ख्वाहिशात बहुत ज़्यादा हों लेकिन उनको पूरा करने के ज़राए महदूद हों। हालात अगर एक जैसे रहें तो ये तर्ज अमल हमेशा एक सा रहता है, इसलिए वो माशी कानून की शक्ल इख्तियार कर लेता है। यहाँ तक जो मैंने पढ़ा है इसमें यह बताया गया है कि माशी कानून से मुराद वो लोगों का वो तर्ज अमल है जब वो दौलत, मुआशी जदोजहद कहते हैं दौलत को, वो दौलत के असूल के लिए जब वो तर्ज अमल इख्तियार करते हैं, जिस तरीके से वो तौर तरीके से काम करते हैं, उसे कहते हैं माशी कानून। वो किन सूरतों में किया जाता है? जब लोगों के पास अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए महदूद ज़राए हों। इसी तरह कहते हैं अगर हालात एक जैसे रहें, हालात में कोई तब्दीली ना आए, तो वो मुआशी तर्ज अमल मुआशी कानून की शक्ल इख्तियार कर लेता है। एग्ज़ाम्पल दी गई है आगे। मसलन हमारा मुशाहिदा है कि जब किसी चीज़ की कीमत कम हो जाए तो लोग उसे पहले से ज़्यादा ख़रीदते हैं, और जब कीमत बढ़ जाए तो लोग पहले से कम ख़रीदते हैं। इस रुझान की यकसानियत के पेश नज़र एक मुआशी कानून बनाया गया है जिसे कानून तलब कहते हैं। स्टूडेंट, इस मिसाल में बताया गया कि एक जनरल सा मुशाहिदा है। आप भी इस चीज़ को ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि जब भी अगर एक ख़ास चीज़ की कीमत बढ़ जाए तो लोग उसे कम ख़रीदते हैं, और जब उसकी कीमत कम हो तो लोग उसे ज़्यादा ख़रीदते हैं। तो इसको असूल माशियात में, इकनॉमिक्स में कानून तलब का नाम दिया गया है। ये कैसे पता चला है कि कानून तलब जब चीज़ों की कीमत बढ़ती है तो लोग कम ख़रीदते हैं, जबकि कीमत जब कम होती है तो लोग ज़्यादा ख़रीदते हैं? इसका हमें ऐसे पता चला है जब हमने लोगों का तर्ज अमल देखा, लोगों का यकसा तर्ज अमल देखा, तो हमें इस बात का पता चला है। तो इसी तरह मुआशी कानून बनाए जाते हैं। इसी तरह मुआशियात और बहुत सी कानून और भी बहुत सारे कानून बनाए गए हैं। मसलन कानून रसद, कानून तकलील अफादा मुख्ततम, कानून तकसीर हासिल वगैरह। तो ये मुआशी कानून का इंट्रोडक्शन था कि मुआशी कानून कैसे बनाए जाते हैं। लोगों का एक तर्ज अमल होता है, जब उसे वो तर्ज अमल मुस्तकिल सूरत इख्तियार कर लेता है तो उसे कानून, मुआशी कानून कहा जाता है, जैसा कि एग्जांपल दी गई है कानून तलब की। उसके बाद आपने तारीफ़ लिखनी है प्रोफेसर मार्शल की। कहते हैं माशी कानून से मुराद माशरे में रहने वाले अफराद का ऐसा मखसूस तर्ज अमल है जिसे मखसूस हालात के तहत इख्तियार किया जाता है। ये भी वही जो हमने अभी पैराग्राफ पढ़ा डिटेल में, उसी को शॉर्ट करके उसने लिख दिया। इसका मतलब यही है कि लोगों का यकसा तर्ज अमल जब एक ख़ास शक्ल इख्तियार कर लेता है तो उसे कहते हैं ये मुआशी कानून है। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 था कि मुआशी कानून की तारीफ़ करें, तो वो आपने पहला पैराग्राफ लिखना है और ये प्रोफेसर मार्शल की एक तारीफ़ लिख देनी है, तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। स्टूडेंट्स, उसके बाद जो आपका क्वेश्चन बनता है वो ये है कि माशी कानून की नौइयत और खसूसियात बयान करें। तो इसका जवाब है माशी कानून दर्ज झैल खसूसियात के हामिल होते हैं। सबसे पहले क्या है? मशरूत होते हैं। मुआशी कानून अपनी नौइयत के लिहाज से मशरूत होते हैं, यानी इसके
اس کے ہر قانون کے ساتھ کچھ شرائط لگی ہوتی ہیں. ان شرائط کی موجودگی میں تو قانون درست ثابت ہوتا ہے وگرنہ نہیں. آپ نے بس یہاں تک نشان لگا لینا ہے وگرنہ نہیں تک، یہی آپ اس ہیڈنگ میں لکھیں گے. اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو بھی معاشی قوانین ہوتے ہیں وہ مشروط ہوتے ہیں، یعنی ان کے ساتھ شرطیں ہوتی ہیں. اگر وہ شرائط پوری ہوں تو قانون درست ہوتا ہے ورنہ قانون درست ثابت نہیں ہوتا. دوسری ہیڈنگ ہے اس میں اٹل اور ہمہ گیر نہیں ہوتے، یعنی معاشی قوانین مستقل نہیں ہوتے. اسے پڑھتے ہیں، معاشی قوانین طبی قوانین کی طرح اٹل اور ہمہ گیر نہیں ہوتے کیونکہ ان کا تعلق انسانی رویوں سے ہوتا ہے اور انسانی رویے آئے دن تبدیل ہوتے رہتے ہیں. بس آپ نے صرف یہاں تک ہی لکھنا ہے اس میں کہ جو معاشی قوانین ہیں ان کا تعلق انسانی رویے سے ہوتا ہے، انسانی رویے تبدیل ہوتے رہتے ہیں، اس لیے ہمارے جو معاشی قوانین ہیں وہ بھی اٹل اور ہمہ گیر نہیں ہوتے بلکہ ان میں بھی تبدیلی آتی رہتی ہے. تیسری ہیڈنگ ہے پیش گوئی نہیں کی جا سکتی، یعنی کہ پریڈکٹ نہیں کیا جا سکتا، پیش گوئی نہیں کی جا سکتی. پڑھتے ہیں، معاشی قوانین کے بنیاد پر مستقبل میں رونما ہونے والے واقعات کی پیش گوئی نہیں کی جا سکتی کیونکہ انسانی رویے کے بارے میں حتمی طور پر اندازہ لگانا مشکل ہے، کیونکہ انسان کی ذہنی کیفیت کے بارے میں اندازہ لگانے کے لیے آج تک کوئی اعلیٰ ایجاد نہیں ہوا. دیکھیں اسٹوڈنٹس، جیسے پریڈکٹ کیا جاتا ہے فیوچر میں کہ آنے والے دنوں میں کیا حالات ہو سکتے ہیں، تو اس صورت میں اس سوال کا جواب اگر معاشیات سے لیا جائے کہ معاشی قوانین آنے والے دنوں میں کیا ہوں گے تو اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، کیونکہ معاشی قوانین بنائے جاتے ہیں انسانوں کے رویے کو دیکھ کے. تو انسانوں کا آنے والے دنوں میں کیا رویہ ہوگا اس کا اندازہ ہرگز نہیں لگایا جا سکتا، اس لیے ان قوانین کی پیش گوئی نہیں کی جا سکتی. نمبر 4 ہیڈنگ ہے عمومی نوعیت کے ہوتے ہیں. عمومی نوعیت کے ہوتے ہیں، اسے پڑھتا ہوں میں. معاشی قوانین چونکہ لوگوں کے عمومی رجحانات کا مظہر ہوتے ہیں لہذا انہیں مقداری صورت میں بیان نہیں کیا جا سکتا. مثلاً یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ کسی شے کی قیمت بڑھنے پر اس کی طلب کم ہوگی، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ قیمت میں کتنے فیصد اضافے سے طلب میں کتنے فیصد کمی ہوگی. دیکھیں اس میں کہتے ہیں جی کہ جو بھی معاشی قوانین ہوں یہ عمومی نوعیت کے ہوتے ہیں، اس سے جو ہے وہ بہت ہی باریکی سے بیان نہیں کیا جا سکتا. جیسے کہ دیکھیں لوگوں کا عمومی رویہ کیا ہے، اس کو دیکھ کر ہی قوانین بنائے جاتے ہیں. جیسے قانون طلب کی ہم نے بات کی تھی کہ جب قیمت بڑھتی ہے تو طلب کم ہو جاتی ہے اور جب قیمت کم ہوتی ہے تو طلب بڑھ جاتی ہے. اب اس صورت میں ہم اس کی ایک کنڈیشن لیتے ہیں، ہم فرض کر لیتے ہیں کہ کسی چیز کی قیمت بڑھ گئی ہے اور اس کی طلب کم ہو گئی ہے، لیکن یہ نہیں پتہ لگایا جا سکتا کہ قیمت کے بڑھنے سے طلب میں کتنے فیصد کمی آئی ہے یا قیمت کے کم ہونے سے طلب میں کتنے فیصد اضافہ ہوا ہے. اس بات کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. اس کے بعد ہے آپ کا سزا یا جرمانہ. معاشی قوانین کی خلاف ورزی کرنے کی صورت میں کوئی سزا یا جرمانہ عائد نہیں ہوتا کیونکہ ان پر عمل نہ کرنے کی صورت میں نہ تو حکومت کی کسی قانون کی خلاف ورزی ہوتی ہے اور نہ ہی معاشرے کو کوئی نقصان پہنچتا ہے. البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ معاشی قوانین پر عمل نہ کرنے کی صورت میں ذاتی طور پر مالی نقصان اٹھانا پڑے. جتنے بھی معاشی قوانین ہیں جو بھی ہم پڑھیں گے اس میں اصول معاشیات میں، ان پر اگر آپ عمل پیرا نہیں ہوتے تو آپ کو کوئی سزا یا جرمانہ نہیں ہوگا. جیسا کہ ہم نے کہا ہے جی کہ ایک شے کی قیمت جب بڑھتی ہے تو اس کی طلب کم ہو جاتی ہے، یعنی اسے لوگ کم خریدتے ہیں. اگر آپ ایسا کرتے ہیں کہ فار ایگزامپل ایک موبائل ہے، اس کی قیمت پہلے 10,000 تھی اب 20,000 ہو گئی ہے، لیکن آپ نے پھر بھی جا کے وہ موبائل خرید لیا ہے، آپ نے قانون طلب کی خلاف ورزی کی ہے، لیکن اس میں ملک کے قوانین کی خلاف ورزی نہیں ہے، نہ ہی آپ کے اس اقدام سے یا اس قدم سے معاشرے کو کوئی نقصان ہوا ہے. آپ کا ذاتی طور پر نقصان ہوا ہے کہ آپ نے 10,000 کی چیز 20,000 میں خریدی ہے، اس لیے اس پر کوئی سزا یا جرمانہ نہیں ہوتا. اچھا، پوائنٹ نمبر 6 ہے اختیاری نوعیت کے ہوتے ہیں. اختیار کا مطلب ہوتا ہے اپنی مرضی پہ. یہ پیج نمبر 20
6 پہ ہے آپ کا اختیاری نوعیت کے ہوتے ہیں۔ معاشی قوانین اختیاری نوعیت کے ہوتے ہیں، یعنی لوگوں کی اپنی مرضی ہوتی ہے کہ وہ ان قوانین پر عمل کریں یا نہ کریں، انہیں اس میں سے کسی ایک صورت پر مجبور نہیں کیا جا سکتا، یعنی کہ لوگوں کو مجبور نہیں کیا جا سکتا کہ آپ معاشی قوانین پر عمل کریں، یا پھر یہ بھی مجبور نہیں کیا جا سکتا کہ آپ معاشی قوانین پر عمل نہ کریں۔ پوائنٹ نمبر 7 ہے دیگر معاشرتی علوم کے مقابلے میں زیادہ صحیح ہیں۔ اگرچہ معاشی قوانین طبی قوانین کے مقابلے میں زیادہ درست ثابت نہیں ہوتے، طبی قوانین ہوتے ہیں فزکس کیمسٹری کے جو قوانین ہوتے ہیں، ان کے مقابلے میں یہ زیادہ درست ثابت نہیں ہوتے، لیکن دیگر معاشرتی علوم مثلا تاریخ، شہریت، نفسیات وغیرہ کے قوانین کے مقابلے میں اس قوانین کی زیادہ درست ثابت، یہ قوانین یا اس کے قوانین زیادہ درست ثابت ہوتے ہیں۔ آپ نے بس یہاں نشان لگا لینا ہے اور یہاں تک یہ ہیڈنگ آپ کی کمپلیٹ ہوگی۔ اس طرح آپ کا جو سوال تھا معاشی قوانین کی نوعیت اور خصوصیات بیان کریں، وہ یہاں پہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ اسٹوڈنٹس، یہ تھا ڈے 4 کا آپ کا ٹارگیٹ کہ معاشی قوانین کی تعریف کریں اور اس کی خصوصیات اور نوعیت بیان کریں۔ تو یہ 2 کویشچن ہیں آپ کے، یہ 2 کویشچن آپ نے آج لکھ کے یاد کر لینے، اس طرح یہ آپ کا ڈے 4 کا ٹارگیٹ کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ شکریہ۔